یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ایک بلیسنگ کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا. لیکن رحمت اسی کو ملے گی جو لینا چاہتا ہے. جو لینا ہی نہیں چاہتا اس کے پاس رحمت نہیں آئے گی. یہ مت سمجھو کہ 100% آ جائے گی unless you do something. اللہ رازق ہے، آپ گھر میں بیٹھ جاؤ تو روٹی مجھے یہیں دے، 100% دے سکتا، قادر مطلق ہے. لیکن بولتا کچھ کرو، آپ تو چلاؤ، کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو. تو اسی طرح رجب ہم سب کے لیے ایک مکمل رحمتوں کا مہینہ آیا. دوستو، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. لٹرلی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ابھی بہت ہوں اس سال آپ کے پاس. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ رجب کے مہینے میں جو رحمتوں کا نزول ہوتا، اور آج کی رات پہلی رجب کی رات ہے، شب پہلی رجب، اتنی بڑی رات ہے. رجب ایک نہر کا نام ہے، ایک ریور کا نام ہے، دنیا کی ریور نہیں. رجب کو جس نے پایا اس کو ملے گا وہاں کا پانی. رجب ایک نہر، ایک ریور کا نام ہے جو جنت میں کئی ریورز ہیں. سرسبیل ہے، کوثر ہے جس کا میرا مولا ساقی ہے، کئی ریور. اسی طرح رجب بھی ایک نہر، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا پانی ہوگا وہ بھی. لیکن وہ پانی کس کو ملے گا، کون پیے گا؟ دیکھو اس میں کئی چیزیں ہیں. پوری تقریر میں صرف وہ نہر پہ کر دوں کہ نہر کیا ہے، لیکن نہیں، مجھے پانچویں امام پہ آنا ہے. اسی کو نہر کا پانی وہی پیے گا کہ جو رمضان میں کم از کم، رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا. تو جو رجب کے مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اس کا پانی ضرور پیے گا. لیکن ہر مسلمان رہ رہا اسی کو ملے گا جو ولایت امیر المومنین پہ ہے. ایسا نہیں ہے سب کو مل جائے، گارنٹی ہے. جب تک مولا کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. تو ایک روزہ، میں سب میرے یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، بڑے تو رہتے ہیں، ایسے مومنین بھی ہے جو رجب شعبان رمضان تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں. روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھو. ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے روزہ ہے. یہ سنت معصومین ہے، اور معصومین کی پسندیدہ نظر روزہ ہے. میں بہت بڑی بات بول رہا، روزے پورا روزے بھی پڑھ دوں، ڈیفیکلٹ عبادت ہے. گرمیوں میں روزے رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. روزہ معصومین کی پسندیدہ. آپ سوچو، شہزادی کونین اور مولا کیا نیت کرے تھے روزوں کی، کیوں کرے تھے؟ مولا حسن، مولا حسین اپنی زبان میں بول رہا بخار آ گیا تھا مثال کے طور پر. بی بی نے کوئی اور نظر نہیں مانی، روزے کی نظر مانی. 3 روزے مولا اور بی بی، سورہ دہر، پورا سورہ دہر موجود ہے قرآن میں. پورا صرف مولا اور بی بی نے نہیں رکھا، پھر دونوں شہزادوں نے بھی رکھا، پھر جناب فضا نے بھی رکھا. اللہ نے سب کو کہا یہ میں مشکورہ ہوں، تمہارا تھینکفل کہ تم نے روزے رکھے. تو روزہ بی بی اور مولا کی پسندیدہ عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے شارجہ میں، خدا نہ خاص کوئی پرابلم، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بتایا لوگ انہیں یہ منت مانگی اور اس سکسیس ہوئے. خدا نہ خاصا رزق کا پرابلم، شادی کا پرابلم، بیماری کا کوئی چیز ہو، آپ منت کریں اور کہ میں 3 روزے رکھتا ہوں اور شہزادی کونین اور مولا کو ہدیہ کروں. یہ اپنے قضا روزے بھی اس میں ادا کر سکتے ہیں آپ، اگر انسان کے قضا ہے تو وہ بھی ادا کر سکتے. تو روزہ بہترین عمل ہے، اور رجب میں ایک روزہ رکھ لو کم از کم. اس کا فائدہ یہ کہ جنت کے وہ نہر ملے گا. ایک بات بولوں، یہ نہر جنت کے باہر نہیں ہے، جنت کے اندر ہے. ارے کیا بول رہا میں، ایک گارنٹی تو ہے جنت میں جاؤ گے، باہر پینا نہیں ہے، جنت کے اندر جا کے پینا ہے. دوستو اگر جنت مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا؟ وہی چاہیے، ہمارے ڈیسٹینی وہی ہے. یہ مت بولو نہیں چلتا جنت نہیں بھی ملے گی تو. ارے جنت نہیں ہے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ اور یہ مت بولو کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کو، ہم کو زیب بھی نہیں دیتا، وہ صرف مولا کو ہی زیب دیتا. میں جو تیری عبادت کر رہا جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا. کیا بولا؟ یہ آپ کو مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے ماننا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم کو مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے. تو بہرحال بات اسی پہ آگے بڑھ گئی کافی. تو ایک روزہ رکھو رجب میں،
تمہاری رکے ہوئے دعائیں، آبسٹیکل جو لائف کے آبسٹیکل، میں بہت بڑی بات بول رہا، آج میری پہلی تقریر ہے، جتنے آبسٹیکلس ہیں یہ مہینہ آیا اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ تمہاری دعائیں قبول کرو. اس کا کرم ہے یار، کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے سال میں 3 مہینے رکھ کر پورے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے دوستو، اس کا کرم 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 ہے پروردگار کا کہ رجب. اور یہ شکر ادا کرو، پلیز غور سے سنو، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ رجب دے دیا. آج پہلی تاریخ ہے نا، آج اللہ کا شکر ادا کرنا. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. شکر پہ میری ایک اور بات یاد آ گئی کہ شکر پانچویں امام کثرت سے کرتے تھے. ابھی میں شروع نہیں کیا پانچویں امام پہ، اب جب شکر کی بات آئی تو آپ بولیں گے یہ رجب کے لیے کیا شکر ادا کروں، رجب کے لیے کیا تھینک یو بولوں. نہیں بابا، رجب میں تم ایک نیکی کرو گے 70,000 کا بھی فائدہ ملے گا. یہ مہینہ رکھا، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا. شکر کیا ہے، نبی موسیٰ کا زمانہ ہے، نبی موسیٰ طور پہ جا رہے ہیں، کئی راستوں سے جاتے تھے اس پہاڑ پہ. پلیز غور سے سنو کہ شکر کیا ہے، اور پانچویں امام سے بہت ریلیٹڈ ہے. تو شکر کے لیے نبی موسیٰ طور پہ جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے. ایک بہت اس وقت کا دولت مند انسان، بہت پیسے والا، اس نے آگے کہا نبی خدا کہاں جا رہے؟ تو کہا میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. تو کہا بس اللہ کو یہ بولو کہ انف، مجھے اس نے بہت دولت دے دی. آج بولتے آپ مجھے بہت مل گیا، اس کو بولو بس کر دو مجھے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ کوئی بولتا ہے؟ آگے بڑھے، ایک اور امتی سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو کہا اللہ کو بولو مجھے دیا ہی کیا ہے، یہ میرا ایک لباس ہے اور یہ ایک دوسرا ڈریس ہے. میں اتنی عبادت کرتا ہوں، بالکل آج ہمارا بھی یہی طریقہ، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، مجھے کیا دیا؟ ایک ہی ڈریس. میں اتنی عبادت کر رہا، پرابلمس میں ایک ڈریس ہے بس میرے پاس، وہ یہ رکھا ہوا ہے. اس کو بولو کچھ تو دے. موسیٰ طور پہ گئے. غور سے سنو کہ شکر کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو بات کرنا تھا کی. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ میرے 2 بندوں نے تم سے کچھ کہا تھا. موسیٰ نے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، موسیٰ نے کہا oh, I'm so sorry. کہا I'm so sorry. اس لیے کہ ہر نبی سوری زیادہ بولا، استغفار زیادہ کیا. آپ کو عجیب لگ رہا یہ بات؟ دعائے کمیل کیا ہے؟ بہرحال میں اس پہ چھیڑا نہیں، بات نکل جائیں گے الگ. تو موسیٰ نے کہا I'm so sorry پروردگار، یہ میرا سٹائل ہے بات کرنے کا. موسیٰ نے انگلش میں نہیں بولا، بعد میں نہیں پوچھنا. تو موسیٰ نے کہا کہ ہاں پروردگار، اس بندے نے کہا کہ تو نے اس کو بہت دے دیا. پلیز غور سے سنو، بہت دے دیا. وہ کہہ رہا بس. اللہ نے کہا موسیٰ اس کو جا کے بولو شکر کرنا چھوڑ دے تو میں روک دوں گا. وہ ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہے، میں کیسے روکوں اس کا؟ شکر کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی. رجب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رجب دیا ہے تم کو. پہلی رجب کو دعا کرو کہ پروردگار یہ پورا مہینہ صحت کے ساتھ رہوں کہ تیری عبادت کر سکوں. شکر ادا کر. یہ کہہ کے آگے بڑھ. موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا، اس نے ٹھیک ہے. دوسرے کا کیا تھا؟ کب تک کچھ دے رہی نہیں مجھے. اس نے کہا، اللہ نے کہا جا کے اس کو بولو ناشکری چھوڑ دے. دوستو پوری مجلس اس پہ ہو سکتی. یقین کریں ہم کو کچھ بھی مل جائے وی ڈونٹ سے کہ نہیں. بزنس والوں سے پوچھو کیسا ہے دھندا؟ نہیں ہے دھندا. یہاں بزنس مین زیادہ نہیں ہے، زیادہ یوتھ دکھ رہا مجھے. کبھی کوئی بزنس مین یہ نہیں بولتا اوہ بہت اچھا دھندا چل رہا، بولتا نہیں ہے، بولتا نظر لگ جائے گی. وہ نہیں نظر لگے گی. بولو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت دے دیا. تو یہ پلٹ کے موسیٰ آئے، اس بندے سے کہا کہ تو شکر کرنا چھوڑ دے. اس نے کہا میں کیسے چھوڑوں گا؟ وہ اتنا دے رہا تو مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کروں. دوسرے کے بعد پاس گئے اور جا کے کہا کہ وہ کہہ رہا کہ تو شکر کرنا شروع کر دے. کہ کس چیز کا کروں؟ اللہ یہ کہنا تھا جو ایک لباس تھا، ہوا تیز چلی وہ بھی چلا گیا. صحت تو دی، ہیلتھ تو دی، کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے، اس قابل تو کیا. روڈ پہ چلو کیسے کیسے لوگ نظر آتے. بیمار ہاسپٹل جاؤ، خدا نہ خواستہ جا کے پیشنٹس کو دیکھو
شکر ادا کرو کہ اس نے صحت دے دی تم کو. عبرت لو, عبرت لو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان یور لائف ان شارجہ, جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ, تھینک یو ٹو یور امام. کچھ مت کرو, صرف صبح اٹھ کے بولو اللہ تیرا شکر ہے. یہ 5 امام کی ارشاداتوں میں سے ایک ارشاد ہے. اس امام کی ولادت کی رات ہے, اس امام کی کہ جس کا نام محمد تھا اور جس کے کئی القاب ہیں. ہادی بھی ہے, باخر بھی ہے, اور مشہور باخر سے ہوئے. باخر کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا, پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا. آپ نے علوم آل محمد کو ظاہر کیا, جو بنی امیہ کے زمانے میں مولا کے ارشادات. ایسا نہیں ہے کہ مولا کے پاس وہ علم نہیں تھا جو 5 سب کلنا کی منزل پر ہے. مولا کے ارشادات کو, مولا کی حدیثوں کو تو چھپایا گیا تھا. مولا کے ہر ارشاد کو 5 امام کے زمانے تک مولا کی شان میں بنی امیہ ظالمین گستاخی کرتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے روکا تھا. 5 امام کا زمانہ. تو آپ سوچو, اور یہ مولا کا تو اتنا چھپایا گیا کہ مولا کی قبر مبارک, مولا کی گریو کسی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم تھی. وہ تو ہارون رشید کے زمانے میں معلوم ہوئی, کسی کو معلوم ہی نہیں تھی. انشاءاللہ میں یہ 13 رجب کے لیے رکھ رہا. تو 5ویں امام کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی, پہلی رجب, اور آپ کی شہادت 7 ذوالحجہ 114 ہجری 95 میں 4تھے امام کی شہادت ہے. اس کے بعد 17 برس 5ویں امام کی امامت کا سلسلہ ہے. آپ کے والد ہمارا 4تھا امام, لاکھوں سلام میرے بیمار امام کو. اللہ خبر بیمار امام پہ تعمیر ہو جائے اور روشن ہو جائے. اور آپ کی مادر گرامی امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی, شہزادہ قاسم کی بڑی بہن فاطمہ آپ کا نام تھا, آپ کی 5ویں امام کی والدہ کا. آپ 2 رشتے 5ویں امام کو ملے, ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف. باپ کی طرف سے تو امام زادے سب, ہر امام ویسی ہوا. ماں کی طرف سے مولا حسین کے یہ پوتے تھے اور مولا حسن کے نواسے تھے. یہاں آ کے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ہوا. شارجہ کا مجمع ہے ماشاءاللہ. یہاں آ کے دونوں ملے, دونوں نہریں یہاں آ کے ملے, مولا حسن اور مولا حسین. اس سلسلہ امامت جو اللہ نے سورہ رحمان میں وعدہ کیا کہ ہم نے 2 نہروں کو جاری کیا اور اس میں سے 2 موتی نکالے. مسلمانوں نے پوچھا تھا وہ نہر ہے کہاں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ دنیاوی یا جنت کی نہریں نہیں ہیں, ایک سے مراد علی ہے, ایک سے مراد فاطمہ ہے. اور وہ جو 2 موتی کہا وہ لولو سے مراد حسن ہے, مرجان سے مراد حسین ہے. یہاں آ کے دونوں ملے. اب سلسلہ امامت میں حسن اور حسین ساتھ ہیں. جو وعدہ اللہ نے کیا تھا یہاں پہ پورا کیا. 5ویں امام کی صورت دنیا میں آئے, علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کیا. جو چھپ گئی تھی جو چیزیں, سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم اور مولا کے علوم کو, پھر مولا حسن مولا حسین. ایسا زمانہ آپ جانتے کہ کیسا زمانہ 5ویں امام کو ملا. بنی امیہ کا پیک کربلا آپ کے سامنے ہوا. یہ ایک امام ہے, کم سنی میں 4 سال کا سن تھا, 4 years old boy بول سکتے آپ. پورا عاشورہ دیکھا, مصائب ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا, پورے کربلا کے مصائب آپ کے اوپر گزرے 4 سال کے. اب پورا کوفہ و شام آپ نے دیکھا. یہ پیریڈ میں 5ویں امام کا آپ گرو کرے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ امام کو, ایک امام کو بچا کے لائے. ایک امام کو نہیں, 2 اماموں کو بچایا بی بی نے. 4تھے امام اور 5ویں امامت کو بچانے والی کا نام زینب ہے. انشاءاللہ جب بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھوں گا تو اس میں پڑھوں گا ڈیٹیل میں. 4 سال کے سن میں کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. بابا پہ جو مصیبتیں آئیں وہ سب دیکھا. وہاں سے اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزاری. پورا 61 ہجری سے 95 تک بابا کے ساتھ رہے, علوم آل محمد کو پہنچاتے رہے. اور آپ کی زندگی میں کئی چیزیں تھیں, کثرت سے شکر ادا کرتے تھے. یہ ہر امام کا ہے, لیکن یہ امام کثرت سے شکر ادا کرتے.
ہر ایون جانور کے لیے کہا گیا، پانچویں امام کے لیے بھی کہا، پانچویں امام کے لیے کہا گیا کہ جانور مثال کے طور پہ بکری تھی، شاید شیپ جس کو آپ بولتے، اس کے سر کو کہتے تھے کہ اپنی عربی میں بولتے تھے کہ سر کو جھکا لے، شکر ادا کر. یہ حکم امام جب بولے کسی کو شکر ادا کرو، انسان نہیں کر رہا، جانور تو جھک گیا. جانور بہتر پہچانتا ہے امام کو کثرت سے. تو پانچویں امام کی زندگی کا یہ پہلو ہم آج اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. شکر. میں یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں تو یوتھ کا ذاکر مشہور ہوں. جوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو عیش کا آنا، تھنکنگ کا آنا، کردار کا آنا، زبان کا آنا، اتنے سافٹ سپوکن ہونا کہ شارجہ میں تم کو کوئی پوچھے تم یونیس میں جا رہے، یہ کردار ہے پانچویں امام بتا رہا. ڈفرینٹ کمپنیز میں تم کام کر رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں تم کام کر رہے، تم جب بھی جاؤ، جس جگہ جاؤ، اپنی ایک آئیڈینٹی کو لے کے چلنا. میں کیا کروں، میں انگلش میں بول رہا ہوں. اپنی ایک چیز کو لے کے چلنا. جس جگہ پہ جاؤ تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے وچ ریلیجن یو بلانگ ٹو. تم کو ضرورت ہی نہیں ہے کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے بولنے کی. جہاں بھی تم جاب کر رہے ماشاءاللہ، اللہ تمہاری رزق میں برکت دے، اللہ تمہاری جابز کی حفاظت کرے، بزنس کر رہے، جو بھی کر رہے. یہ پانچویں امام کا ارشاد کہ تم اپنی پہچان خود بتانا. تو تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. ملٹی کلچر کے لوگ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ، ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ رہتے. تم اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ، زبان میں اتنی مٹھاس کو پیدا کر دو، کردار اتنا بلند کر دو، آنیسٹی اتنی لا لو، ایمانداری اتنی رہنا کہ مولا کا ارشاد ہے کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے، تو کہا آنیسٹی، ایمانداری. ہم خود چیک کریں ہم کتنے آنیسٹی، اتنا سا ورڈ ہے، پوری زندگی اسی کے اوپر ہے. اگر بندہ آنیسٹ نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ تو تم جس جگہ پہ جاب کر رہے، آنیسٹی کے ساتھ، سافٹ سپوکن میٹھی زبان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بہترین کردار کے ساتھ، دوسروں کے ہیلپ فل رہ کر ایسا بنو کہ چند دنوں میں غیر لوگ پوچھیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے، تو بولو میں علی والا ہوں. کردار ہے امام علی، کردار ہے امام محمد باقر. کیا تھا بنی امیہ جیسے دور میں میرا پانچواں امام اس مذہب کو لے کر، اگر میں بڑی بات بول رہا ہوں مولا مجھے معاف کر دے، اس وقت اگر پانچویں امام نہیں ہوتے تو علوم آل محمد چھپ جاتا. اس لیے کہ یزید کا زمانہ ختم ہوا، مروان کا زمانہ شروع ہوا، ولید کا سارے ظالمین کا زمانہ شروع ہوا. کثرت کے ساتھ ان لوگوں نے آل محمد کے رشتے کو، آل محمد کے مقام کو کرش کرنا شروع کیا. کربلا جیسا واقعہ ہو گیا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن یہ پانچویں امام کا کردار ہے، یہ پانچویں امام کی زندگی ہے، یہ پانچویں امام کا کلام ہے کہ مدینہ منورہ میں چھپ کے آہستہ آہستہ اپنے شیعوں کو اس مقام تک پہنچا دیا، اس سٹیج تک پہنچایا کہ آج علوم آل محمد ہمارے پاس آئے. اگر پانچویں امام نہیں ہوتے تو وہ علوم چھپ جاتے. باخر العلوم کہتے ہیں پانچویں امام کو. پانچویں امام باخر العلوم ہے کہ جنہوں نے علم آل محمد کو اس جہالت کے، اس ظلم کے ماحول میں کہ جہاں خزانوں کے منہ کھلے ہوئے، حکمران جو چاہے کر رہا، جیسا چاہے ٹریٹ کر رہا، لیکن امام علم کے ساتھ مناظرے ہیں، امام کے ڈیبیٹس ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ، اور ان ڈیبیٹس میں مولا نے اسلام کو پہنچایا. سارے جو چھپے ہوئے علوم تھے اس کو ظاہر کر. یہ ہے باخر العلوم. دوستو علم اتنا اتنا اتنا، میں اتنا بول رہا، تب ہماری بھی ذمہ داری ہے نا کہ علم کو حاصل کرنا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو بول رہا ہوں، یہاں کے جوانوں کو بول رہا ہوں، بابا یہاں آ کے صرف بیچلرز کر کے زندگی مت گزارو. نہیں بیچلرز کروں گا میں جاب پہ چلا جاؤں. نو، اگر تم جاب پہ بھی جا رہے تو شام میں ایوننگ کالج سے پڑھو، گھر بیٹھ کے پڑھو. اتنی یونیز ہے. شیعہ جہالت میں رہے اور علی کو، امام کو، مولا علی کو جہالت میں تم نہیں سمجھ سکتے. علی کو علم